اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا سے رغبت کو کم کرنا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی اس زینت میں مستغرق ہونے سے بچانا چاہتا ہے اور دنیا کی اس زینت کی طرف اور اس کی رغبت کو کم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یعنی تم ایسی چیز کے ساتھ کیوں دل لگاتے ہو جو فنا ہونے والی ہے۔ یہ دنیا اپنی تمام رنگینیوں، رعنائیوں اور دل فریبیوں کے ساتھ فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سو تم اس سے محبت رکھو، اس کے ساتھ دل لگاؤ، اس کے احکام پر عمل کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی سے اپنی حاجات طلب کرو، اسی کو پکارو، اسی سے مدد طلب کرو۔ حقیقت میں وہی دینے والا ہے۔ بظاہر جو بھی کسی کو دے رہا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا، اسی سے لے کر دے رہا ہے۔ کسی اور کا سننا، دینا، مدد کرنا زنی ہے، یقینی نہیں۔ صرف اس کا سننا یقینی ہے، اسی کا مدد کرنا یقینی ہے، اسی کا دینا یقینی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم میں سے کون کس طرح کے عمل کرتا ہے۔ سو تم دنیا سے اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ دنیا کی تر و تازگی سے خطرہ ہے۔ مسلمانوں سے پوچھا، یا رسول اللہ، مسلمانوں نے جب پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی تر و تازگی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی برکتیں۔ مسلمانوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا خیر کے سبب سے شر ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے 3 بار فرمایا، خیر کے سبب سے خیر ہی ہو سکتی ہے۔ موسم بہار میں جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں تو وہ سبزہ جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے یا قریب المرگ کر دیتا ہے۔ سو ان جانوروں سوا ان جانوروں کے جو صرف سبزہ کھاتے ہیں، اور وہ اس قدر کھاتے ہیں کہ ان کی پھوکیں پھول جاتی ہیں، پھر وہ دھوپ میں جاتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں۔ یہ مال دنیا بھی سرسبز ہے اور میٹھا ہے۔ جو شخص اس مال کو اپنے حق کے مطابق لے گا اور اس کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کرے گا تو یہ اچھی مشقت ہے، اور جو مال کو ناحق لے گا تو وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، یہ مال دنیا سرسبز ہے اور میٹھا ہے، مسلمان کا اچھا ساتھی ہے۔ اس مال کا جو حصہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا وہ اچھا ساتھی ہے، اور جو اس مال کو ناحق لیتا ہے وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ دنیا بہت خوش منظر ہے اور بھلی لگتی ہے، اور اس کے مناظر بہت دل فریب اور دلکش ہیں، جیسے کوئی بہت حسین اور بے حد شیریں پھل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ذریعے اپنے بندوں کو امتحان میں مبتلا کیا ہے، اور وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ کون دنیا میں زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، یعنی کون دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جن چیزوں کو زینت بنایا ہے، بندوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کریں،
اسی لیے حضرت عمر نے یہ دعا کی تھی، جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے مزین کیا ہے ہمیں اس سے بچا کہ ہم ان پر اترائیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو حق کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے معنی ہیں، جو اس مال کو اپنے حق کے مطابق لے گا اس کے مال میں برکت دی جائے گی، اور جو شخص اس مال کو ناحق لے گا وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق